میرا نام ماہی ہے۔ ویسے میرا نام مہرین تھا، لیکن سب پیار سے مجھے مہرین ہی کہتے تھے۔ اگین میرا نام ماہی ہے۔ ویسے میرا نام مہرین تھا، لیکن سب مجھے پیار سے ماہی کہتے تھے۔ میں ایک چلبلی سی خوبصورت سی لڑکی تھی جو بس اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، خوش رہنا چاہتی تھی، اور میں ایجوکیشن میں داخلہ بھی لینا چاہتی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی کی لائف جینے کا بہت شوق تھا۔ یونیورسٹی میں تو میں میرٹ پہ نہ آ سکی، لیکن کالج میں میرا داخلہ ہو گیا کیونکہ میرے بابا کے پاس بہت پیسے تھے۔ پیسوں کی کبھی کمی نہیں رہی تھی۔ وہ کالج میرے لیے ایک نئی دنیا جیسا تھا۔ کھلے لان، سرسبز درخت، شور کرتی ہوئی لڑکیاں اور ہنستے بولتے لڑکے۔ لیکن شروع میں میری نظر کسی پہ ٹھہری ہی نہیں۔ ایک بھی چہرہ ایسا نہیں لگا جو دل کو چھو جائے۔ میں اندر ہی اندر مایوس ہو گئی۔ دل ٹوٹ سا گیا کہ میں یہاں آ تو گئی ہوں، لیکن کوئی ایسا نہیں جسے دیکھ کے دل دھڑکنے لگے۔ میں سوچتی تھی کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں اور خود کو خوبصورت بھی جانتی ہیں تو شاید محبت کرنا اپنا حق سمجھ لیتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچ لیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میرے دل پہ واقعی دستک ہوئی۔ وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ ہوا میں نرمی تھی، دھوپ ہلکی تھی، اور میں لان میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ تبھی میری نظر اس پہ پڑی۔ شاہزین، اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت، لمبا قد، سادہ لباس، پرکشش آنکھیں اور چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی۔ وہ سال کے بیچ میں کالج آیا تھا، نیا نیا، ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ ہر لڑکی کی نظریں اسی کو ڈھونڈتی تھیں۔ میں بھی اسے چپ کے دیکھنے لگی۔ دل میں ایک سوال سا اٹھتا کہ کیا وہ مجھے بھی دیکھتا ہوگا، یا میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح ایک عام سی ہی ہوں۔ لیکن قسمت نے شاید میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو میں سچ میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کالج کا سب سے خوبصورت لڑکا سب کو چھوڑ کر مجھے پسند کر سکتا ہے۔ جب وہ پہلی بار میرے سامنے آیا اور مسکرا کر میرا نام لیا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا اور آنکھوں میں ایک الگ ہی کشش۔ میں نے اسی لمحے اسے قسمت کا اشارہ سمجھ لیا، کیونکہ اس کے پاس انتخاب کی کمی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا، پھر بھی اس نے مجھے چنا۔ آہستہ آہستہ ہماری باتیں بڑھنے لگیں۔ لان میں چلتے ہوئے خاموشی بھی اچھی لگتی تھی۔ اس کی موجودگی میں کالج کی فضا بدل سی جاتی۔ ہر دن مجھے خاص لگنے لگا۔ اس کی ایک مسکراہٹ میرے پورے دن کو روشن کر دیتی تھی، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہی وہ احساس ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ ایک دن ہمیں لیب پارٹنر بنا دیا گیا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اسے مسکرا کے کہا کہ پروجیکٹ ڈسکس کرنا ہوگا تو اپنا نمبر دے دو۔ میں نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا، ہاں میں نمبر دے دیتی ہوں، اور میں نے اپنا نمبر دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا میسج آ گیا۔ بات بالکل کام کی بات سے شروع ہوئی، پروجیکٹ کی سوال جواب، فائل اور ڈیڈ لائن۔ لیکن نہ جانے کیسے بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہم دونوں کو خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ الفاظ خود بخود آتے جا رہے تھے اور دل جیسے ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ شام ہو گئی اور ہم ابھی تک بات کر رہے تھے۔ جب گھڑی دیکھی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے اور مسکرا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس سے پہلے کبھی کسی سے اتنی دیر اس طرح بات نہیں کی، اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ بہت فطری ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہوں۔ بس وہی ایک پل تھا جب دل نے مان لیا کہ شاید ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ پروجیکٹ تو وقت پہ مکمل ہو گیا، لیکن باتیں ختم نہیں ہوئیں۔ ہم کالج میں ایک ساتھ بیٹھنے لگے، کبھی لان میں، کبھی کلاس کے باہر سیڑھیوں پر، کبھی لیب کے بعد راہداری میں۔ کینٹین میں ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے، چائے پیتے اور ہنستے رہتے۔ وہ میری باتوں کو غور سے سنتا اور میں اس کی ہر بات کو خاص سمجھتی۔ کالج کے دن اب اور بھی خوبصورت لگنے لگے تھے۔ صبح تیار ہو کے جانا اچھا لگتا تھا، کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ آج بھی اس سے ملاقات ہوگی۔ کبھی وہ میرے لیے کینٹین سے کچھ لے آتا، کبھی میں اس کی پسند کا بسکٹ اس کے بیگ میں رکھ دیتی۔ ہم اکثر ساتھ ساتھ نظر آتے، اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے کالج میں پھیل گئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں اور شاہزین ایک ساتھ ہیں۔ لوگ ہمیں کپل کہنے لگے۔ دوست ہنسی مذاق کرتے، ہمیں چھیڑتے، اور کبھی نوک جھوک بھی ہو جاتی۔ لیکن اس سب میں بھی بڑا مزہ آتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور یہی سب سے اہم بات تھی۔ اب جا کر میرے دل کی وہ خواہش پوری ہوئی تھی جس کے لیے میں کالج آئی تھی۔ مجھے محبت مل گئی، اور سچ یہ ہے کہ جب لڑکیوں کو محبت مل جاتی ہے تو وہ یہی سمجھتی ہیں کہ اب سب کچھ مل گیا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ مجھے بھی بالکل یہی لگ رہا تھا۔ میرا دل مطمئن تھا، آنکھوں میں خواب تھے، اور ہر آنے والا دن مجھے اپنا سا محسوس ہونے لگا تھا۔
میں گھر میں بھی خوش رہتی تھی، ہنستی مسکراتی رہتی، میرے چہرے پہ رونق آ گئی۔ گھر کے لوگوں سے بھی مجھے محبت ہونے لگی، ایسا لگنے لگا جیسے دنیا میں سب کو ایک دوسرے سے محبت ہے، سب لوگ خوش ہیں، کہیں پہ نفرت ہے ہی نہیں، کسی کا دل اداس ہی نہیں ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے اور بیچ میں ہم دونوں کا جو دل ہے وہ بھی ایک ہو چکا ہے اور اب ہم کبھی جدا نہیں ہو پائیں گے۔ ہم روز رات کو فون پہ باتیں کرتے تھے، رات کا سناٹا، موبائل کی اسکرین کی روشنی اور دل کی تیز دھڑکنیں، سب کچھ بہت خاص لگتا تھا۔ باتوں باتوں میں ہم نے شادی کی باتیں شروع کر دی، ہم خواب بننے لگے کہ ہماری شادی کیسی ہوگی، میں دلہن بن کے کیسی لگوں گی، وہ مجھ سے پوچھتا کہ تم کیا پہنو گی، تمہارا جوڑا کیسا ہوگا، میں شرما کے جواب دیتی اور وہ ہنس دیتا۔ 1-2 مہینے ہم نے بس انہی باتوں میں گزار دیے۔ ایک دن اسے کہا کہ چلو شادی کر لیتے ہیں، میرا دل زور سے دھڑکا، میں نے پوچھا کیسے، تو اس نے کہا ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، اور بس پھر اسے میسج پر ہی میری آنکھوں کے سامنے پوری شادی کا منظر بنا دیا۔ وہ لکھتا جا رہا تھا، میں پڑھتی جا رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ واقعی ہو رہا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو 3 دفعہ قبول ہے کہا، اور اسی لمحے ہم نے دل سے مان لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ہیں۔ اپنی بیوی کہنے لگا اور میں اسے اپنا شوہر ماننے لگی۔ اس رات ہماری باتیں اور بھی بدل گئیں۔ وہ میسج میں لکھتا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میں تمہارا گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، میں شرما رہی ہوں، اور دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آتی۔ الفاظ ہی تھے لیکن احساس بہت گہرے تھے۔ ہم خیالوں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں رہا کہ ہم کن حدوں کو چھو رہے ہیں۔ ہمیں یہی لگتا رہا کہ یہ سب تو صرف میسج ہیں، اس میں کیا برائی ہے، ہم حقیقت میں تو کچھ نہیں کر رہے۔ اگلے دن جب ہم کالج میں ملے تو ہم ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے، دل میں وہی رات گردش کر رہی تھی، ہم ایسے شرما رہے تھے جیسے واقعی ہم نے سہاگ رات منائی ہو۔ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کے بھی دل پہ قابو ہو جاتا اور ایک خاموش سی مسکراہٹ خود بخود آ جاتی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں خود کو بے حد خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں ہوں، دل مطمئن تھا، ذہن خوابوں سے بھرا ہوا، اور مجھے یقین تھا کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو جیسے یہ باتیں کرنے کا چسکا ہی پڑ گیا۔ پہلے تو ہم لوگ روٹین کی باتیں کرتے تھے، کیا کیا کھایا، یا یہاں تک پوچھ لیتے تھے کہ کون سے کپڑے پہنے ہیں، یا جب ہم ساتھ ہوں تو کیا کریں گے، یا ادھر ادھر کی باتیں، یا پھر کالج کی باتیں۔ لیکن اب ہم لوگ بس یہی باتیں کرتے تھے۔ وہ روز کہتا آج رات کو پھر سہاگ رات منائیں گے، اور ہم لوگ پھر رات کو ایسی ویسی باتیں شروع کر دیتے۔ اور اب مجھے خود عادت پڑ گئی، جس دن ایسی بات نہ ہوتی اس دن سکون نہ آتا، عجیب سا محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن کہنے لگا ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، جب یہ سب کچھ ہم اصل میں کر سکتے ہیں تو پھر ہم باتوں تک ہی محدود کیوں ہیں؟ ویسے بھی ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ اسے تو مجھے ایک لنک بھی بھیجا جس میں مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اس طرح سے قبول کر لیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر تو ہم نے غلط کیا، ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے بالکل ٹھیک کیا، اگر ہمارے گھر والے نہ بھی مانے تو پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ ہم تو نکاح کر چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ تو ہو نا، تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو نا؟ میں نے کہا کہ تم سے محبت نہیں کرتی تو اور کس سے؟ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ جتنی اور کسی سے بھی نہیں، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں۔ اور ایسے ہی تھا، میں واقعی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، اور عورت کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ گہری، بہت زیادہ، وہ بہت جلدی اس محبت میں پڑ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ایک دن اسی طرح ہم لوگوں نے پلان بنا لیا، گھر سے تو ہم کالج آنے کے لیے نکلے تھے، کوئی ہم سے نہیں پوچھتا تھا، نہ اس کے گھر والوں نے کبھی اس سے الٹے سیدھے سوال کیے تھے، اور نہ ہی میرے گھر والوں نے، نہ کسی نے ہم پہ نظر رکھی تھی، نہ کچھ ایسا ویسا پوچھا تھا، یا تم فون پہ کس سے بات کرتے ہو، یا کیا مسئلہ ہے، مطلب اس طرح کا ہمارے گھر میں کوئی پردہ یا کوئی اس طرح کی پابندی تھی ہی نہیں۔ بس ہم لوگ گھر سے نکلے، لیکن کالج جانے کے بجائے ہم لوگ ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ یہاں پر پہلے سے ہی شاہ زین نے ہوٹل بک کیا تھا اور اسے ساری تیاری کی تھی، اور میں بھی ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ میرے بیگ میں کتابیں نہیں تھی، بلکہ میرا اچھا سا جوڑا تھا جو میں نے پہنا، اور میں دلہن بن گئی۔ اور پھر ہم نے وہ سہاگ رات جو ہمیشہ میسج پہ ہی منائی تھی، اب سچ میں منا ڈالی۔ میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی، مجھے تھوڑا برا بھی لگ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں ایسے اپنا بناؤں گا، ایسے میں تمہیں لے کے جاؤں گا کہ تمہاری عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔
اور تمہارے خاندان کی ساری لڑکیاں، ساری عورتیں تم سے جلا کریں گی کہ اس کو اتنا اچھا شوہر کیسے مل گیا، کہاں سے مل گیا۔ جب اس طرح کی باتیں کرتا تھا نا تو میں کھو جاتی تھی اس کی باتوں میں، اور میں واقعی سوچنے لگتی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور جب مرد میرے ساتھ، اور مجھے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مرد اس معاشرے کا بڑا مضبوط کردار ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتا تو وہ اسے پورا بھی کر سکتا ہے۔ ہم عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ میرے گھر میں پہلے سے ہی میرے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی ہوئی تھی۔ میں پہلی نہیں تھی جس نے پسند کی شادی کرنی تھی، اس سے راستہ کھولا ہوا تھا۔ اگر میں بھی پسند کی شادی کر لیتی تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ شاید میرے گھر والے خوش ہوتے، کیونکہ شاہزین میں کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ خود چاہ کے بھی میرے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش نہیں کرواتے۔ کیونکہ جب شادیاں میری زندگی میں نہیں آیا تو ایک دو رشتے آئے تھے میرے لیے۔ پتہ چلا کہ ایک لڑکا تو 45 سال کا ہے لیکن جھوٹ بولا کہ 30 سال کا ہے، اور ایک رشتہ میری پھپھو نے بھیجا تھا، اس کی پہلی شادی ہو چکی تھی اور بیوی بھاگ چکی تھی، اور پپو نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لڑکا بڑا امیر ہے، اور بابا ان دونوں رشتوں سے ہی بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری کنواری جوان بیٹی کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بیچ میں رشتے کی بات کرنا ہی چھوڑ دی اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، اس لیے مجھے امید تھی کہ کچھ برا نہیں ہوگا۔ لیکن جو سہاگ رات ہم نے ایک دفعہ منائی وہ ہم بار بار منانے لگے، بلکہ ہمارا تعلق بالکل میاں بیوی جیسا ہو گیا، جیسے میاں بیوی ایک پوائنٹ پہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، ان کی روحیں، ان کے وجود، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میرا اور شاہزین کا رشتہ بھی بن چکا تھا، اور اب مجھے یہ بات پتہ تھی کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو سکتی ہے، دنیا میں کوئی بھی میرا برا سوچ سکتا ہے لیکن شاہزین میرا برا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اگر مجھے کوئی کہتا کہ آنکھ بند کر کے سوچو کہ شاہزین تمہاری زندگی میں نہ رہے تو کیا کرو گی، میں سوچ بھی نہیں پاتی تھی۔ میں کہتی تھی میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ رہا یا کہیں چلا گیا مجھے چھوڑ کے تو میں کیا کروں گی۔ میری ایک دوست تھی جس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، وہ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ تم لوگوں کی تو صرف دوستی ہے نا، اور تو کوئی رشتہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ ہم کسی کو بتاتے ہی تھوڑی تھے کہ ہم ہوٹلوں میں بھی ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ بندہ اچھا نہیں لگتا نا تو پھر تم دنیا کا کوئی بھی بندہ دیکھو تمہیں وہ بھی اچھا نہیں لگے گا، یہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، مجھے یہ عجیب سی وائب آتی ہے۔ وہ وائب کی بات کرتی تھی، اس کا مطلب تھا کہ اس کو دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تمہیں دھوکہ دے دے گا، اور میں کہتی تھی کہ تیرے منہ میں خاک۔ ویسے بھی مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پورا یقین تھا کہ شاہزین مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ سال کے درمیان میں شاہزین کالج میں آیا تھا، ایک ہی مہینے میں ہماری دوستی ہو گئی تھی، اور پچھلے 4-5 مہینے سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور 2 مہینے سے ہمارا میاں بیوی والا تعلق بھی تھا۔ اب پیپر ہونے والے تھے، اسے کہا کہ جیسے ہی پیپر ہو جائیں گے میں تمہارے ماں باپ سے رشتے کی بات کے لیے اپنے ماں باپ کو بھیج دوں گا، اور کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری محبت کی شادی ہوئی ہے، کیونکہ تم کہہ دینا کہ بس ایک لڑکا ہے، میں نے کالج میں پڑھتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے۔ تو میں نے کہا گھر رشتہ بھیج دو، تو اسے رشتہ بھیج دیا، تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے، کیونکہ میرے میں کوئی کمی نہیں، اور میرے گھر والے، میں انہیں پہلے ہی منا لوں گا کہ یہی لڑکی مجھے پسند ہے، کیونکہ میں جو کہہ دیتا ہوں گھر میں وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی اور کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے پسند کی شادی کی ہے۔ شاہزین نے تو پکا پلان بنایا تھا، کیا ہی کمال پلان بنایا تھا، مجھے پتا تھا یہ بڑا سمجھدار ہے۔ میں تھوڑی سی بیوقوف تھی، جلد باز تھی، لیکن وہ پکا تھا ہر معاملے میں، اسے مجھے یقین تھا کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ پیپر شروع ہوئے تو اچانک سارا منظر بدل گیا۔ انتظامیہ نے لسٹ لگائی تو پتہ چلا کہ آدھے طلباء کا سینٹر کسی اور جگہ بنا دیا گیا، اور آدھے طلباء کا کسی اور جگہ، یعنی جہاں کلاسز ہوتی تھیں وہاں پیپر نہیں ہونے تھے۔ میرا اور شاہزین کا سینٹر بھی الگ الگ ہو گیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں، ویسے بھی پیپرز میں پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے، اب پیپرز ختم ہوں گے تو ہم آرام سے ملیں گے اور گھر والوں سے بات بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور خود کو مضبوط کیا۔ میرے پیپر میری دوستوں کے ساتھ ہی گزرنے لگے، ہم ایک دوسرے کو سوال یاد دلاتے، دعائیں دیتے اور امتحان کے بعد باہر آ کے اپنے اپنے تجربے سناتے۔ شاہزین سے رابطہ کم ہو گیا مگر دل مطمئن تھا، کیونکہ
وہ وعدہ کر چکا تھا کہ پیپروں کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر پیپر آیا تو دوستوں نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لی۔ ہم سب ہنسے بولے، تصاویریں بنائیں اور ایک دوسرے کو چھیڑا۔ کسی نے کہا ہم تو تم سے ملے ہی نہیں، ورنہ تم تو شاہزین کی ہی ہو کے رہ گئی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ شادی ہونے والی ہے، وہ میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر وہ رشتہ بھیج رہا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ کالج کی محبتیں اکثر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اسی خوشی کے عالم میں نے پیپر ختم ہوتے ہی اس کو میسج کیا، مگر میسج سینڈ ہی نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار، مگر ہر بار ایک ہی بات سامنے آئی۔ دل گھبرا گیا، مجھے لگا شاید نیٹ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد دوبارہ میسج کیا، مگر پھر بھی بات نہ بنی۔ دل میں خیال آیا شاید اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، مگر میں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، ویسا کیوں کرے گا؟ ہم نے تو زندگی کے خواب ساتھ دیکھے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے کال کرنے کی کوشش کی تو ایک عجیب سا پیغام آیا کہ یہ نمبر سروس میں نہیں ہے۔ میں ساکت رہ گئی۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ اس کا فون ٹوٹ گیا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب ایک نئی مشکل یہ تھی کہ پیپر ختم ہو چکے تھے اور کالج بھی بند تھا۔ میں اس سے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے گھر کے کسی فرد کا میرے پاس نمبر بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس میری بہن اور بھائی کے نمبر تھے، مگر وہ انہیں میسج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا نمبر ہی بند تھا۔ میں مسلسل یہی سوچتی رہی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل میں ہزاروں خیال آ رہے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی لگتا شاید گھر والوں نے فون بند کروا دیا۔ ہر خیال کے ساتھ دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ دن گزرتے گئے اور کوئی خبر نہ آئی۔ میں ہر صبح امید کے ساتھ اٹھتی کہ شاید آج کوئی میسج آ جائے گا، شاید کوئی کال آ جائے گی، مگر ہر دن خاموشی لے کے آتا۔ میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ وہی فون جس پر راتوں کو باتیں ہوتی تھی اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا اس کی اسکرین دیکھنے سے۔ کچھ دن بعد کالج والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ پریکٹیکل کے حوالے سے ایک میٹنگ ہے، سب طلباء کو آنا ہوگا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مجھے یقین ہو گیا کہ شاہزین ضرور آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر پریکٹیکل ممکن نہیں تھے۔ میں پوری امید کے ساتھ کالج گئی، ہر چہرے کو غور سے دیکھتی رہی، ہر آہٹ پہ چونکتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ میں نے اس کی دوستوں سے پوچھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ پیپر تو دے گیا، مگر اس کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پریکٹیکل کا دن بھی آ گیا، مگر وہ وہاں پہ نہیں آیا۔ اس کی خالی سیٹ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے پورا کمرہ مجھ پہ ہنس رہا ہو۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر کسی کو دکھا نہیں پا رہی تھی۔ میں بس خاموش ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی کہ شاہزین غائب ہو گیا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے کالج چھوڑ دیا، کچھ کہتے کہ شاید اس کا ایڈمیشن کینسل ہو گیا، مگر کسی کے پاس کوئی پکی خبر نہیں تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ میرا دل جس حال میں تھا وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ وہی دل جو کچھ دن پہلے خوشی سے بھرا ہوا تھا اب خالی سا ہو گیا۔ خواب بکھر چکے تھے، وعدے پہ معنی لگنے لگے تھے۔ میں خود سے سوال کرتی رہی کہ کیا سب کچھ جھوٹ تھا؟ کیا وہ سب الفاظ صرف وقت گزارنے کے لیے تھے؟ میں نے خود کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو سچ بتا دیتے تھے۔ ہر رات میں اس آخری میسج کو دیکھتی رہی جو کبھی سینڈ ہی نہیں ہوا تھا، اور دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا کہ آخر وہ کہاں گیا اور کیوں گیا؟ مگر اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور شاید کبھی ہو بھی نہ پاتا۔ یہاں تک کہ پورا ایک مہینہ گزر گیا، اور یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پورا مہینہ گزر گیا اور میری شاہزین سے بات تک نہ ہوئی، نہ اس کی آواز سنی، نہ اس کا چہرہ دیکھا، نہ کوئی میسج، نہ کوئی خبر۔ میں جیسے اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ دن رات ایک جیسے لگنے لگے، وقت رک سا گیا۔ میں آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگی۔ میرے گھر والوں نے سب سے پہلے میرا بدلا ہوا چہرہ دیکھا۔ میرا وزن کم ہونے لگا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ماں بار بار پوچھتی تھی کہ ماہی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں ہو گئی ہو؟ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے رزلٹ کی ٹینشن لی ہے۔ سب کہتے لگتا ہے پیپر اچھے نہیں ہوئے ہوں گے، اسی لیے طبیعت خراب ہے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ رزلٹ میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ میرے پیپر اچھے ہوئے تھے اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں تو صرف شاہزین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اس کا خیال میرے اندر گونجتا تھا۔ میں اس کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، نہ کوئی دروازہ کھل رہا تھا، نہ کوئی خبر مل رہی تھی۔
मैं शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी। दिल हर वक्त डूबता रहता और दिमाग में एक ही सवाल था कि वो कहाँ है। मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। मैंने ना जाने कितनी मन्नतें मानी, कितने सजदे किए। मैंने खुदा से वादे किए कि बस एक बार मुझे उससे मिला दे, मैं सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी दुआ में बस एक ही नाम होता, एक ही फरियाद होती। फिर एक दिन अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पे एक अनजान नंबर था। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ शाहज़ैन के दोस्त की आवाज़ थी। उसने कहा, उसका पता चल गया है। ये सुन के मेरे जिस्म में जैसे जान वापस आ गई। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मुझे लगा मेरी दुआओं का जवाब आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और लबों पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आवाज़ बदल गई और उसने जो अल्फाज कहे, उन्होंने मुझे तोड़ के रख दिया। उसने कहा, शाहज़ैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया। उस दुनिया से चला गया है, ये बात अभी पता चली है। और उसके माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। वो ये मोहल्ला छोड़ के अपने गांव वापस चले गए हैं। वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए यहाँ आए थे। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई हो। मैं चीख भी न सकी, सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं गिर गई। मुझे इसके बाद कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। सफ़ेद छत, सफ़ेद रोशनी और मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वालों के परेशान चेहरे। डॉक्टर कह रहे थे कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और ये कि आप खुशकिस्मत हैं, आपकी बेटी बच गई है। मैं माँ की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ था और बाप के चेहरे पर बेबसी। लेकिन मेरे अंदर कुछ मर चुका था। शाहज़ैन मर चुका था। ये जुमले मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहे थे। मैं बार बार सोचती रही कि ये कैसे हो सकता है। मैं बार बार सोचती रही कि ये कैसे हो सकता है। वो तो कल ही मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा था। वो तो कल ही मेरा शौहर था। वो तो मेरी दुनिया था। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि उसकी कब्र कहाँ है, ये भी किसी को मालूम नहीं था। मैं उसके लिए फातिहा पढ़ने भी नहीं जा सकती थी। उसके नाम पे रोने के लिए भी मेरे पास कोई जगह नहीं थी। वो बस अचानक मेरी ज़िंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब आप खुद ही सोचें कि मुझ पे क्या गुजरी होगी। एक लड़की जिसने अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे ख्वाब एक ऐसे इंसान से जोड़ दिए हों और एक दिन अचानक उसे पता चले कि वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। मैं ज़िंदा तो थी लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। मेरी हंसी, मेरी बातें, मेरी उम्मीद, सब कुछ उसी के साथ दफन हो गया था। वो एक महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा महीना था। इसके बाद आने वाले दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे भारी दिन बन गए, क्योंकि अब मुझे एक ऐसी हकीकत के साथ जीना था जिसे कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन और ख़राब होने लगी। मैंने अस्पताल में ना जाने कितने दिन गुजार दिए। वक्त का अंदाज़ा ही ख़त्म हो गया था। सुबह होती है शाम, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। मैं बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी और छत को घूरती रहती थी। जब कोई आके मुझसे पूछता कि माही क्या बात है, तो मैं खामोश रहती थी। मेरे लफ्ज़ जैसे मर गए थे। आंसू थे कि रुकते ही नहीं थे। आंखें सूज जाती मगर दिल का बोझ कम न होता। डॉक्टर आते थे, नब्ज़ देखते थे, दवाएं बदलते थे और फिर बाहर जाकर मेरे घर वालों से कहते थे कि इसे किसी गहरे सदमे को दिल में बसा लिया है, इसी वजह से इसकी हालत ऐसी है। मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो सदमा क्या है। मेरे घर वाले ज़रा पुरानी सोच के मालिक थे। उन्होंने कहा, शायद इस पे साया हो गया है, शायद किसी की नज़र लग गई है। किसी ने मशवरा दिया कि दम करवाएं, किसी ने कहा तावीज़ बनाएं, किसी ने कहा ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैंने शाहज़ैन के बारे में घर को किसी को कुछ नहीं बताया। वो राज मेरे दिल के अंदर ही दफन था। मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। वैसे भी कॉलेज ख़त्म होते ही सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए थे। किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई और कोई आगे पढ़ने चला गया। सबकी ज़िंदगियां आगे बढ़ गईं, लेकिन मेरी ज़िंदगी वहीं रुक गई थी। मेरी ज़िंदगी शाहज़ैन के साथ ही चली गई थी। इसके बाद मेरे लिए जैसे कुछ भी नहीं बचा था। न ख्वाब, न ख्वाहिश, न कोई मकसद। बस मैं थी और उदासी थी और एक ऐसा खला था जो किसी चीज़ से भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अस्पताल से वापसी के बाद भी मेरी हालत बेहतर न हुई। मैं घर के एक कमरे में सिमट के रह गई। मैं किसी से बात नहीं करती थी। हंसी तो जैसे भूल ही गई थी। अम्मी मुझे देख देख के रोती थीं, अब्बू खामोश हो जाते थे और बहनें मेरी तरफ देख के एक दूसरे को इशारा करती थीं कि अब क्या किया जाए। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। दिन महीनों में बदलते गए और फिर एक दिन घर वालों ने सोचा कि शायद अब मेरी शादी करा देनी चाहिए। उनका ख्याल था कि शादी हो जाएगी तो माहौल बदलेगा, दिल लग जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहती हो। मैं उनकी बात सुन रही थी मगर अंदर से मैं बिल्कुल खाली थी। मैं क्या कह सकती थी।
میں تو زندہ لاش بن چکی تھی۔ مجھے کسی کے ساتھ بھی باندھ دیتے، کسی کے بھی حوالے کر دیتے، نقصان اسی کا ہونا تھا، کیونکہ میرے اندر جینے کی کوئی رمق نہیں بچی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ گھر والوں نے پوچھا پھر کیا کرنا ہے؟ رزلٹ تو آ گیا تھا اور میں پاس ہو گئی تھی، مگر نوکری کرنے کی ہمت بھی میرے اندر نہیں تھی۔ میں خود کو اس معاشرے کا مفید فرد نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کام کی نہیں رہی، میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، میں کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ مجھے تو محبت نے مارا تھا۔ یہ بات میں کسی کو کیسے سمجھاتی؟ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ گھر والوں نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا رشتہ طے کر دیا جائے۔ شاید شادی کے بعد میں تھوڑی خوش ہو جاؤں، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ شادی کی ساری شاپنگ میں اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں۔ مجھے پیسے دے دیے گئے اور بھابھی کو ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ میرے ساتھ جائیں اور شاپنگ کروائیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاپنگ کرنے سے لڑکیوں کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور شاید میں بھی خوش ہو جاؤں گی۔ میں خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ میرے اندر نہ خوشی تھی نہ غصہ، بس ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو اور میں بس تماشائی ہوں۔ بھابھی مجھے بازار لے گئی۔ رنگ برنگے کپڑے، زیورات، جوتے، ہر چیز میرے سامنے رکھی جا رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ بھابھی پوچھتی کہ یہ پسند ہے یا وہ پسند ہے، اور میں ہلکے سے سر ہلا دیتی۔ مجھے کچھ بھی اچھا یا برا لگنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے سب ایک جیسا تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آتی تھی جو کبھی کالج کے لان میں ہنسا کرتی تھی۔ ہر کپڑا مجھے اجنبی لگتا تھا، ہر زیور بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک ہی تصویر تھی، شاہزین کی مسکراہٹ، اس کی آواز، اس کے خواب اور وہ وعدے جو اب مٹی بن چکے تھے۔ گھر آ کے سب خوش تھے کہ شاپنگ اچھی ہو گئی، سب کہہ رہے تھے ماہی کا موڈ بہتر لگ رہا ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ میں رات کو بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کرتی تو وہی یادیں زندہ ہو جاتی اور آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو جاتے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے۔ میں تھک چکی تھی، لڑنے سے، سمجھانے سے، انتظار کرنے سے۔ میرے پاس اب کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں بس بہتی جا رہی تھی، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، فیصلوں کے ساتھ۔ اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والی زندگی میرے لیے کیا لے کے آ رہی ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ جو کچھ میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں وہ میری روح کا حصہ بن چکا ہے، اور وہ حصہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں کسی اور کی دلہن کیسے بن سکتی ہوں۔ جو خواب میں نے شاہزین کے ساتھ دیکھے تھے وہ میں کسی اور کے ساتھ کیسے پوری کر سکتی ہوں۔ ہم لوگوں نے جو نکاح کیا تھا وہ بھی ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ شاہزین اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کا مطلب کہ میں بیوہ ہو چکی تھی، اور اب یہ لوگ پھر سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ جس لڑکے کو میرے لیے سلیکٹ کیا گیا میں اسے جانتی تھی، وہ انتہائی شریف انسان تھا، پہلے سے مجھے پسند کرتا تھا۔ جب میری پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی تب انہوں نے رشتہ مانگا تھا تو بابا نے کہا تھا کہ ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، لیکن تب سے ہی وہ بیچارہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہیں اور شادی نہ کی، جبکہ اس کو اور رشتے مل سکتے تھے کیونکہ وہ کمانے والا لڑکا تھا۔ اس کا نام جمیل تھا۔ میں سوچتی رہتی کہ کیا کروں، بتا دوں سب کو؟ پھر میں نے سوچا کہ میں تو کسی اور کو وہ محبت اور رفاقت نہیں دے سکتی نا جو میں نے شاہزین کو دینے کے بارے میں سوچا تھا، تو بس اپنی ہی زندگی کو چپ چاپ ختم کر لوں گی اور چلی جاؤں گی اس دنیا سے۔ گھر والوں کو خوش ہونے دیتی ہوں، کریں میری شادی کی تیاریاں، خوش ہوں، ناچے گائیں۔ گھر کی چھوٹی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور میں چپ چاپ اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور موت کو گلے لگا لوں گی۔ میں نے یہی سوچا تھا۔ شادی کی تیاریاں آخری دن تک چلتی رہتی۔ اس دن میں بھابھی کے ساتھ بازار گئی۔ بھابھی نے کہا کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں۔ میں نے ہاں کہہ دی، مگر اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن بننے والا ہے۔ بازار کی رونق تھی، ہر طرف شور تھا، دکانوں پر روشنی تھی، لوگ ہنس رہے تھے، زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی اور میں بس بھابھی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک دکان پہ پڑی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے سامنے شاہزین بیٹھا ہوا تھا، بالکل زندہ سلامت، ہنستا ہوا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کی نئی نویلی دلہن۔ اس کے ہاتھوں پہ ابھی تک مہندی کا رنگ گہرا تھا، وہی مہندی جو صرف دلہنوں کو لگائی جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ گول گپے کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے جیسے انہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی جیسے کوئی مجھے پتھر کا بنا گیا ہو۔ نہ میں چیخ سکی، نہ رو سکی، نہ قدم ہلا سکی۔ میری بھابھی مجھے آوازیں دینے لگی،
चलो माही चलो। महरीन क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ देख रही हो? मगर मैं सुन ही नहीं पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के लोग भी मुतवज्जे होने लगे। दुकान वाले रुक गए, राह चलते लोग रुक गए, और फिर शाहजैन की नज़र भी मुझ पे पड़ गई। उसकी बीवी ने भी मेरी तरफ देखा, मगर शाहजैन ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो खामोशी से अपनी बीवी को लेके वहाँ से चला गया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। उसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं हस्पताल में थी। फिर वही सफ़ेद दीवारें, वही दवाओं की बू, वही फ़िक्रमंद चेहरे। डॉक्टर ने फिर वही बात दोहराई कि आपकी बेटी खुशकिस्मत है, बार बार नर्वस ब्रेकडाउन के बावजूद बच जाती है। बहुत से लोग तो इस हालत में जान से चले जाते हैं। इस बार मुझसे रहा न गया। मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया। वो मेरी कज़न भी थी और भाभी भी। मैंने उन्हें अपनी मोहब्बत, अपनी शादी के ख्वाब, अपनी खामोश शादी और फिर उसके गायब होने से लेके आज तक के मंज़र तक सब कुछ बता दिया। वो हैरान रह गई। उन्होंने अफ़सोस से कहा कि आजकल के लड़के ऐसा ही करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मोहब्बत पे यकीन करना आसान है, मगर उसका अंजाम बहुत सख्त होता है। उन्होंने कहा कि चलो उसके घर वालों से बात करते हैं। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, वो तो शादी कर चुका है। मेरी बात सुन के वो खामोश हो गई। फिर उन्होंने कहा अब तुम भी शादी कर लो, शायद ज़िंदगी आगे बढ़ जाए। मगर जब मैंने उन्हें दूसरी बार बताई तो वो और भी हैरान हो गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो बोली उम्मीद है तुम्हारे होने वाले शौहर को ये सब मालूम ना हो, और अगर मालूम हो गया तो फिर वही तुम्हारी किस्मत होगी। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं बहुत डर गई थी। मेरी शादी जमील के साथ हो गई। मैं दुल्हन बन के उसके सामने बैठी थी, सर झुका हुआ, दिल कांप रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर मैं जमील को धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि सच छुपाना भी एक धोखा है, इसलिए मैं शादी के पहले दिन ही उसे सब कुछ बता चुकी। वो बहुत हैरान हुआ। उसे गौर से मेरी बात सुनी, खामोश रहा और फिर बोला, तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है जो मोहब्बत की प्यासी होती हैं। उससे तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज ने मेरे दिल पर रखा हुआ बोझ कुछ हल्का कर दिया। पहली बार मुझे लगा कि शायद अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। उसने मेरे माज़ी को कबूल किया और मेरे हाल को थाम लिया। मैं रो पड़ी, मगर इस बार आंसू दर्द के नहीं बल्कि शुक्र के थे। यूँ मेरी ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया। मैं टूटी हुई थी, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई थी। किसी ने मुझे तोड़ा था, मगर किसी और ने मुझे सँभाल लिया था। और उस दिन से मैंने सीखा कि धोखा इंसान को मार नहीं देता, मगर सच और कबूलियत इंसान को दोबारा जीना सिखा देती है। शुरू शुरू में तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि जमील वो इंसान है जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। उसके लहजे में नरमी थी, बातों में ठहराव था और रवैये में बर्दाश्त थी। शादी के इब्तदाई 2-4 महीने निस्बतन अच्छे गुजरे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद ज़िंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करती थी कि अपने माज़ी को पीछे छोड़ दूँ और हाल में जीना सीख लूँ। जमील के साथ घर बसाने की पूरी कोशिश करती थी। उसके लिए खाना बनाना, उसकी पसंद-नापसंद का ख़्याल रखना, उसकी बातों को अहमियत देना। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरी सच्चाई और मेहनत से ये रिश्ता निभाऊँगी, तो वक़्त के साथ सब ज़ख्म भर जाएँगे। लेकिन ये खुशफ़हमी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। आहिस्ता-आहिस्ता उसके लहजे में तब्दीली आने लगी। शुरू में वो बात-बात पे ख़ामोश हो जाता, फिर दबे-दबे लफ्ज़ों में ताने देने लगा। वो अक्सर कहता, तुम जैसी लड़कियाँ, या तुम तो ऐसी ही होती हो। मैं समझ जाती थी कि उसके अल्फ़ाज़ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो मेरे माज़ी को कभी भूल नहीं पाया था। हालाँकि उसने कहा था कि वो मुझे माफ़ करता है, मगर उसकी माफ़ी सिर्फ़ अल्फ़ाज़ तक ही महदूद थी, दिल तक नहीं पहुँची थी। अगर कभी मैं कह देती कि आज मेरा दिल मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का नहीं, तो वो फ़ौरन तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहता, अपने उसकी याद आ रही होगी ना तुम्हें? सारे मज़े तुमने उसके साथ कर लिए हैं। ये जुमले मेरे दिल को चीर के रखते थे। मैं ख़ामोश हो जाती, क्योंकि सफाई देने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह गया था। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता था, बार-बार मेरा फ़ोन चेक करता। मेरे पैगामात, मेरी कॉल्स, मेरी गैलरी सब कुछ उसकी नज़र में मशकूक था। मैं घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। अगर जाना भी होता तो उसके साथ जाना पड़ता। मुझे मेरे मैके भी अकेला नहीं छोड़ता था, रात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो हर वक़्त यही सोचता रहता था कि शायद मैं किसी से राब्ते में हूँ, शायद मैं कुछ छुपा रही हूँ। उसका शक मेरी साँसों पे भी भारी हो गया था। एक दिन मैंने अपनी एक करीबी दोस्त से दिल की बात की।
اس نے افسوس سے کہا، تجھے اسے سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کو کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بتاتے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی بات سن کے مجھے احساس ہوا کہ شاید واقعی میں نے سچ بول کے اپنے لیے ایک نہ ختم ہونے والی سزا خرید لی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں تو سب بتا چکی تھی۔ میری زندگی ایک عجیب سی زندگی بن گئی تھی۔ بظاہر میں ایک شادی شدہ عورت تھی، گھر تھا، شوہر تھا، سب کچھ تھا، مگر اندر سے میں گھٹن کا شکار تھی۔ اس رشتے سے مجھے سانس لینا مشکل لگتا تھا، مگر میں جی رہی تھی، کیونکہ اب یہاں سے جاتی تو کہاں جاتی؟ میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ میکے میں رہ سکتی تھی، نہ معاشرہ مجھے قبول کرتا، اور نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت باقی تھی کہ میں ایک اور لڑائی لڑ سکوں۔ میں بس دن گزار رہی تھی، ایک دن کے بعد دوسرا دن، ایک رات کے بعد دوسری رات، اسی طرح زندگی چل رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ شاید یہی میری قسمت ہے اور مجھے اسی میں صبر کرنا ہے۔ ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جمیل اکثر کہتا ہے اگر اولاد ہو تو بیٹا ہی ہو، اگر بیٹی ہوئی تو کہیں تمہارے جیسی نہ نکل آئے۔ اور یہ بات ہنستے ہوئے کہتا ہے، مگر اس کی ہنسی میں زہر ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو توڑ دیتے ہیں، مجھے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر خاموش رہ جاتی ہوں، کیونکہ بول کر بھی کیا حاصل ہوگا؟ میں نے اپنی زندگی سے دو بڑے سبق سیکھے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ کسی پہ اندھا بھروسہ کر کے اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ محبت میں خود کو اتنا بھی نہیں کھونا چاہیے کہ واپسی کا راستہ ہی ختم ہو جائے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا بوجھ اکیلے اٹھانا سیکھو۔ ہر سچ ہر کسی کے سامنے نہیں کھولا جاتا، خاص طور پر اپنے شوہر کے سامنے، کیونکہ بعض سچ رشتوں کو مضبوط نہیں بلکہ کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اب میں بس جی رہی ہوں، سانس لے رہی ہوں، دن کاٹ رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا، نہ یہ جانتی ہوں کہ یہ رشتہ کہاں جا کے رکے گا۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ جو خواب میں نے دیکھے تھے وہ خواب ہی رہ گئے، اور جو حقیقت ملی ہے وہ بہت بھاری ہے، مگر میں اسے اٹھائے چل رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ لیکن آخر میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے محبت کی، یہ میرا قصور تھا؟ یا میں نے بھروسہ کیا، یہ میرا قصور تھا؟ محبت تو ہو ہی جاتی ہے نا، محبت کرنے والے کو سزا کیوں ملتی ہے؟ محبت کرنے والا تو کچھ برا نہیں کر رہا ہوتا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، پھر اس کے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کیوں اتنا برا ہوا؟ ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جو محبت کرتا ہے وہی دکھی ہے، لوگوں کو اچھے لوگ بھی تو مل جاتے ہیں، مجھے ہی کیوں برا مل گیا؟ جب مجھے محبت ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں صرف پیار ہے، ہر روح خوش ہے، اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف تکلیفیں، درد ہیں، کوئی بھی خوش نہیں ہے، سارے پریشان ہیں، سب کی زندگی بری ہے، سب ایک دوسرے سے تنگ ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، لیکن یہ زندگی کے بس اس کو گزارنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اولاد نہ دے، مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میرے شوہر جیسا بن جائے گا، اور اگر مجھے بیٹی پیدا ہوئی تو ساری زندگی اسے میرے نام پہ تانے پڑتے رہیں گے۔